अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ जिसको तहरीर किया है यमन एवा ने। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। हमने तो सुना था बहरोज खान की हवेली से खानजादा की दुल्हन आनी है, ये तो कोई और लड़की है। लड़की का घराना कुछ खास नहीं था, इंतजाम अच्छा था, मगर खान हवेली वालों की बराबरी नहीं थी। खैर बहू तो प्यारी है, मनमोहनी और कमगो। खानी बेगम खामोशी से मुस्कुराती रही, ना झूठ बोला गया न सच मुनासिब था। सारा मसला यही था, लड़की तो अच्छी थी मगर खानदान ऊंचा न था। मरहूम माँ बाप बस एक मामूली से डॉक्टर थे। खानजादा की जिद ने ये वक्त दिखाया था कि वो गर्दन अकड़ाकर नहीं बैठ पा रही थी। गुलजान बेगम दुल्हन को देखती निहाल हो रही थी। खानी बेगम ने नखुआ से सर झटका। मर्दान खाने में मर्दों के दरमियान बैठा खानजादा टांग पर टांग चढ़ाए मोबाइल में मसरूफ था। सरदार साहब डेरे पर बंदा कत्ल हो गया। खान नाजिर का बंदा भागता हुआ आया और बौखला कर इनको आहिस्तगी से बताया तो करीब बैठा खानजादा भी झटके से सीधा हुआ। खान नाजिर परेशान हो गए। कब हुआ ये? तो मेरी गाड़ी निकलवाओ। खान नाजिर ने एक नज़र सबको देखकर आहिस्तगी से बंदे को हिदायत दी। नहीं रुके, मैं खुद जाकर देखूंगा सब। तुम जाकर वो जगह बंद करवाओ, किसी चीज को कोई ना छेड़े। खानजादा ने मोबाइल बंद करके रखते हुए इस बंदे को हिदायत दी। वो सर हिलाकर निकल गया। खान रुको, तुम मत जाओ, याद हो तो अभी दुल्हन रुखसत करवा कर आए हो, अब इस मामला में मत पड़ो। आजर खान ने नरमी से इसका बाजू थामकर उठने से रोका तो वो इनकी गिरफ्त से बाजू निकाल गया। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे इस शादी को मान लिया है। आप लोगों के लिए तो ये आर्जी शादी है, फिर इतने एहतमाम क्यों? उसके इस्तेजाइया जुमलों पर खान आजिज साकित हुए, यानी वो उनकी मनसूबा बंदी से आगाह था। वो उठकर जनान खाने में पहुंचा। खान जवार के बाद अब वो किसी को खतरों में नहीं डाल सकता था। बैरूनी दरवाजे के पास रुक कर अदब खान को बुलाया। अदब खान, गाड़ी निकलवाओ। उसकी भारी आवाज पर सब मुतवज्जा हुए थे। अदब खान ने फुर्ती से गाड़ियां तैयार करवाई, खानजादा की गाड़ी और गार्ड्स की गाड़ियां भी। वहां से पलटकर एक सरसरी नजर वहां बैठी परिहान और उसके गिर्द बैठी अपनी बहनों कजनों को देखा और अब एहतियातन अपना रिवाल्वर लेने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोला तो बेसाख्ता माथे पर बल पड़े। हर तरफ फूलों और कैंडल से सजावट की हुई थी। सुर्ख गुलाब और मोती की खुशबू से कमरा मुअत्तर हो रहा था। नीलगू रोशनी और एसी की ठंडक से माहौल ख्वाबनाक बना हुआ था। स्लीपिंग एरिया में सामने बेड पर सुर्ख गुलाबों से दिल बना था जिस पर चमेली के सफेद फूलों से लव लिखा हुआ था। ईसा ईसा, उसने खड़े खड़े जबड़े भींचे। ये ईसा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। वही सबसे लेट निकल था बारात के लिए। सना बेगम की गोद में सर रखकर लाड उठवाते ईसा तक उसकी धाड़ पहुंची तो झटके से उठकर वहां पहुंचा। क्या हो गया लाला? आपकी शादी हो गई है, अब आपको चाहिए अपनी बीवी को पुकारा करे। ईसा की जान छोड़ दें अब तो। उसके सामने पहुंचकर उसने बाल संवारते हुए नखरे से नाक चढ़ाकर कहा, बकवास बंद, ये सब तुमने किया है? किसने कहा था करने के लिए? खानजादा के दिमाग की रगें तन गई थी इस सब पर। फूल, कैंडल्स और ये लव वाली इमेच्योर रोमांटिक हरकतें इस पर नागवार गुजरी थी। ऑफ कोर्स मैंने किया है, आई नो। आप जैसे कोल्ड नेचर को ये बुरा लगा होगा, बट लेट इट बी। लड़कियां इन चीजों से बहुत इंस्पायर होती हैं, और जाने दें, अब ऐसे एक्ट ना करें जैसे आपको बुरा लगा ये सजावट। ये सब बोलते हुए दरवाजे से मुंह घुसाकर कमरे का जायजा लेते हुए कुछ आगे हुआ। खानजादा ने दांत पर दांत जमाकर उसकी हरकत देखी। और ये खुशबू मुझ पर तो बहुत असर करने लगी थी। मैं तो बस इस सब में खोने ही लगा था कि याद आया मैं सिंगल हूं, वरना। शट अप, स्टॉप दिस रबिश। उसके मैंने खेस जुमले पर वो सख्ती से टोक गया। कंधे से पकड़कर तकरीबन कमरे में घुस चुके ईसा को बाहर धकेला और जब्त करता अंदर चला गया। सारे ड्रामे हैं भाई, दिल में अपने भी जवार भाटा जल उठा होगा। खैर गुस्सा बनता है, सब उनकी दुल्हन पर कब्जा जो जमा के बैठी हैं। ईसा बड़बड़ाता हुआ भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने कमरे में चला गया। खानजादा रिवाल्वर लेकर तेजी से बाहर ही निकला। खानी बेगम ने हैरत से इसे शादी के पहले दिन हवेली से बाहर जाते देखा और फिर लापरवाही से सर झटक दिया। दुल्हन दुल्हन की क्या कदर और अहमियत है वो जान गई थी। इसका बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था। गर्दन और कमर अकड़ चुकी थी। जाने किसी बड़े ने इन लड़कियों से अभी तक क्यों नहीं कहा था कि बातें मजाक खत्म कर दें। भाभी, क्या मैं आपको रूम में ले जाऊं? उसकी बेचैनी और रुआंसी सूरत देखकर जरशा ने कहा तो इसने भराई आंखों से नरम चेहरे वाली लड़की को देखकर बच्चों की तरह गर्दन हिलाई। ओ सॉरी, हमें ये ख्याल आया ही नहीं। आपसे मिलकर इतना अच्छा लगे, सब भूल गए। अब बाकी भी मुतवज्जा हो रही थी, ये सब इसकी नंदें थीं। उसने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। दो लड़कियों ने इर्द गिर्द से भारी लिबास संभाल कर इसे खड़ा किया। बात सुनो। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी थीं कि खानी बेगम ने रोक कर अपने पास बुलाया। अजीब बेगाना और लापरवाह सा रवैया था। भारी लिबास पहने, थकन से निढाल चेहरा लिए,
دلہن کے پاس آنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے پاس بلا لیا۔ خانزادہ کسی کام سے گیا ہے مگر اس کا انتظار کرنا، چینج مت کرنا، بالکل یہ بد تہذیبی ہوتی ہے، اور تم دونوں بس دروازے تک چھوڑنا، اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے حکم پر ان دونوں نے جی کہا، جبکہ وہ بس نظر جھکا گئی اور رخ موڑ گئی، اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتی ہیں۔ سرشا اور دریا کے سہارے وہ کمرے میں پہنچی۔ وہ دروازے کے پاس ہی چھوڑ کر پلٹ گئیں۔ وہ لہنگا سنبھالتی، آنسو روکتی خود اندر داخل ہو گئی۔ نہایت بڑا کمرہ تھا جس کی پچھلے باغ کی جانب گلاس ونڈوز تھیں۔ اس وقت رات کی وجہ سے وہاں گھپ اندھیرا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کافی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ پر بنی سجاوٹ سے نظریں چرا کر بد دلی سے کمرے کی خوابناکی دیکھی اور بے بسی سے ایک صوفہ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زیورات اور لباس کا وزن پورے جسم کو بری طرح تھکا چکا تھا مگر چینج کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور وہ پہلے ہی دن نافرمانی کر کے بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ حدیر کی حرکت سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی منگنی کے بارے میں تب بھی چھپا گیا جب اس نے سوال کیا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی شادی سے پہلے وہ انجان ہوگا کہ لڑکی کون ہے۔ اس نے یہ کھیل کیوں کھیلا پریحان کے ساتھ؟ ایک منگیتر کے ہوتے اس نے اسی کی دوست سے شادی کیوں کی؟ وہ جو کبھی اسے اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی وہ سب خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ اوپر سے اس شاندار بڑی حویلی کے مکینوں کے لیے کتنی انچائی تھی وہ بھی نظر آ رہا تھا، اور وہ خود بھی تو آتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ کسی نے اسے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، گھر والوں سے تو ضد لگا کر منہ بنائے رکھا تھا مگر یہاں والوں نے بھی زحمت نہیں کی۔ وہ نیند دراز ہو کر نرم صوفہ میں دھنسی تھکاوٹ سے چور بمشکل آنکھیں کھولے پڑی تھی۔ گلے میں کب سے اٹکا آنسوؤں کا گولا آنکھوں کے راستے رخساروں پر پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ مہندی سے سجے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتی روتی چلی گئی۔ اے سی کی مسلسل بڑھتی کولنگ سے کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ریموٹ کہاں ہوگا اور کولنگ کم کر سکے، نہ ہی بلینکٹ کا پتہ تھا۔ نقاہت اور تھکان سے حال ایسا تھا کہ اٹھ کر ڈھونڈنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرزتی کانپتی نیند میں جا چکی تھی۔ رات کو کافی دیر سے جب پولیس بلوا کر وہ لاش اور ارد گرد کا جائزہ کرواتے معاملہ سنبھال کر حویلی پہنچا تو رونق اور باتوں کی بجائے سناٹے گونج رہے تھے۔ کھنپٹی سہلاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ جلدی کرتے کرتے بھی کافی وقت گزر گیا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا تو مدھم روشنی اور پھولوں کی خوشبو پر گہرا سانس بھر کر یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ کچھ ان کے علاقے میں رات ویسے ہی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس پر صبح سے چلتے اے سی کی وجہ سے کمرے میں کولنگ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بیڈ خالی تھا اور وہ صوفے پر بھاری لباس اور زیورات سے لاپرواہ گٹھڑی بنی سو رہی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں اے سی بند کیا اور صوفہ کے پاس پہنچ کر گہرا جائزہ لیا اس کا۔ پریحان قریب ہو کر اسے پکارا تاکہ وہ اٹھ کر چینج کر سکے۔ ایزی ڈریس پہنے بنا وہ کیسے سو سکتی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ اس پر اثر نہ ہوتا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر کندھا ہلا کر اسے جگانا چاہا مگر بے سود رہا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ میک اپ میں اس کے نازک نقوش بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آنکھوں کے پاس میک اپ کچھ خراب تھا اور پلکوں کی نمی بتا رہی تھی وہ روتی رہی ہے۔ اس نے موبائل نکال کر اس کی کچھ پکچرز لیں اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر مہندی بھرا ہاتھ تھاما تو چونک گیا۔ وہ بالکل سرد پڑ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا، کیا وہ اتنی پاگل ہے کہ نہ چینج کیا، نہ اے سی آف نہ بلینکٹ، ایسے سو گئی؟ اس کی طرف جھک کر اس کا نازک لرزتا وجود بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بیڈ کے پاس جا کر اس کا دماغ جھنجھنا گیا۔ عیسیٰ، اس نے دانت کچائے۔ پھولوں سے بنا دل اور وہ لو سر جھٹک کر ایک سائڈ پر اسے لٹا کر بیڈ شیٹ سے پھول سمیٹ کر ایک طرف نیچے ہی پھینک دیے۔ ڈریسنگ روم سے کمفرٹر اٹھا لایا، اس پر اڑایا اور خود جا کر چینج کیا۔ ابھی تو وہ سو رہی تھی، جانے جاگ کر سامنے نہ ہونے پر کیا ری ایکشن دے۔ اپنی الجھی سوچوں کو جھٹک کر وہ بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ اس کے ملائم سرد ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں سے گرمائش پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ نیلگوں روشنی میں اس کا حسن تابناک لگ رہا تھا۔ دودھیا ہاتھوں پر لگی سرخ مہندی توجہ کھینچ رہی تھی مگر وہ نظر چرا گیا۔ یہ شادی اس کے لیے بھی اچانک اور غیر ارادی تھی۔ اس کے ہاتھ کمفرٹر میں کر کے وہ کروٹ بدل گیا۔ اس وقت سب گھر والے خانزادہ کے روم میں تھی۔ نئی دلہن کی طبیعت خراب تھی، بخار اور بی پی لو ہو رہا تھا، یا وہ اتنی نازک مزاج تھی کہ ایک دن سفر کر کے بیمار پڑ گئی، یا کوئی اور وجہ تھی۔ خانی بیگم ایک طرف چیئر پر بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ اور نرم ہلکا لباس پہنے وہ کوئی نوعمر لڑکی لگ رہی تھی۔ چہرے پر ملاحت، نقوش میں نرمی اور کسی بچے کی جیسی شفاف جلد تھی۔ شہد رنگ آنکھیں جیسے چمکتا کانچ ہو، بمشکل کندھوں تک پہنچتے بال بھی شہد رنگت تھے۔ بلا شبہ وہ پیاری تھی مگر یہ طے تھا وہ منال ہاشم خان کی جگہ نہیں لے سکتی۔
وہ اس جیسی تیکھے نقوش والی حسین سرخ و سفید رنگت اور دراز قد نہیں تھی، نہ اس کے پاس اعلیٰ خاندان تھا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وہ ٹھٹکا رہا تھا انہیں۔ صبح صبح علاقے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلوا بھیجا تھا، چیک اپ کروایا، ملازمہ کو بلوا کر ڈریس چینج کروایا، اور اب بھی وہ بنا فریش ہوئے اسی رف حلیہ میں کھائے پیے بغیر فکر مند سا کھڑا تھا۔ یہ انسانیت کے احساس یا رشتے کی فکر سے بڑھ کر کچھ تھا، کچھ ایسا جو چونکا رہا تھا، جیسے وہ لڑکی کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ قریبی تعلق ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں وہ اسے اتنی بھا گئی تھی کہ اس کی بیماری پر سب بھول جائے گا؟ گلجان بیگم نے اسے گرم سوپ پلا کر میڈیسن دے دی تھی۔ اسے سلا کر وہ کھڑی ہوئی، باقی سب کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ خانی بیگم بھی جانے کے لیے اٹھی۔ اب تو سر میں درد ہو گیا تھا۔ لڑکی بظاہر جتنی پیاری تھی ان کے دل کو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ویکنس ہے، شاید کل سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ کیا رات کو کچھ کھلایا نہیں تھا مورے گل؟ وہ گلجان بیگم سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی فکر خانی بیگم کو بری لگی تھی۔ یہ تو گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا، بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ یہاں آ کر سب نے کھایا پیا، اس سے پوچھتے رہے۔ عجیب گونگی لڑکی ہے، نہ سر اٹھانے کی زحمت کی، نہ جواب دینے کی۔ بچی نہیں ہے خانزادہ کسے زبردستی کھلاتے، ہو سکے تو طور طریقے سکھا دینا، یہ شہری زندگی کی نازکیاں بھول جائے۔ خانی بیگم کے سپاٹ لہجے میں دیے جواب پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، اب یہ یہاں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے کیا امپریشن پڑا ہوگا اس حویلی کا، جہاں پہلے روز دلہن کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اختلافات گھر تک رہیں تو بہتر ہے مورے، لوگوں میں کہانیاں نہیں بننی چاہیے۔ وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ مورے گل، اب سے آپ اس کے کھانے کا خاص خیال رکھیں گی۔ اگر دوبارہ کھانا نہ کھائے یا طبیعت بگڑی تو اس کے ساتھ آپ سے بھی سوال کروں گا۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر گلجان بیگم سر ہلا گئیں۔ وہ جانتا تھا گلجان کو روکا گیا ہوگا، یہ بھی جانتا تھا گلجان اچھے سے خیال رکھیں گی، اس لیے خانی بیگم کے سامنے انہیں ذمہ داری سونپ دی۔ اب کم از کم گلجان بیگم کو پریان کا خیال رکھنے پر کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ خانی بیگم بیزار تاثرات لیے وہاں سے چلی گئیں۔ دلہن بہت پیاری ہے خانزادہ، تمہارے لیے اسے ہی ہونا چاہیے تھا یہاں۔ گلجان نے ذرا رک کر دواؤں کے زیر اثر سوتی پریان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر خم کر گیا۔ کیا آپ کو اچھی لگی یا مجھے بہلا رہی ہیں؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے دوستانہ انداز میں ان سے پوچھنے لگا۔ کچھ پل پہلے والی سنجیدگی غائب تھی۔ مجھے بہت اچھی لگی ہے، بس گھبرائی ہوئی ہے، شاید اس لیے سب کو اس کا رویہ برا لگ رہا ہے۔ تم بیزار نہ ہونا، کچھ وقت دینا، ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا تھا۔ ان کی سادگی پر وہ ہنس پڑا۔ جی جانتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں، عیسیٰ سے کہیے گا اگر باہر جانے لگے تو گارڈ ساتھ لے کر جائے۔ میں جانتا ہوں ثنا چچی اور عیسیٰ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، مگر ابھی یہ ضروری ہے۔ اس کی فکر مندی پر گلجان مسکرا کر سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر بیڈ کے پاس جا کر پریان کو دیکھا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت جب وہ اٹھا تو اس کا ٹمپریچر بہت بڑا ہوا تھا اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ غیر آرام دہ لباس اور زیورات کے چبھنے سے بھی تنگ ہو رہی تھی۔ اس نے زیورات اور بالوں میں سٹائل کے لیے جوڑے مصنوعی بال اور پنس الگ کر کے سائڈ پر رکھ دیں۔ اس کا ڈریس چینج کروانے میں مدد کے لیے ملازمہ کو بلوا لیا تھا۔ جب اسے جگایا تو نیم و سرخ آنکھیں لیے کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے ہر طرف دیکھنے لگی، پھر چونک گئی تھی۔ ایک سائڈ پر پڑے دوپٹہ، زیور اور کھلے بالوں پر کنفیوز ہوتی خانزادہ سے نظریں چرا گئی۔ اس نے سلام کیا مگر جواب نہیں ملا، شاید سنا نہیں یا پھر اگنور کر گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے آئی تو ملازمہ کے جاتے ہی اس نے طبیعت کا بھی پوچھا، مگر وہ تب بھی کمفرٹر اوڑھتی انسنی کر گئی تھی۔ اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ وجہ نہیں سمجھ پایا، مگر اس کی طبیعت کا سوچ کر خاموش رہا تھا۔ وہ ڈریس لے کر شاور لینے چلا گیا۔ اس بار طبیعت کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا، مگر اس کا یہی رویہ رہا تو وہ اتنا نرم مزاج یا دیوانہ نہیں تھا کہ معاف کر دیتا۔ شاور لے کر باہر آیا تو موبائل پر ان نون نمبر سے جانے کب سے کال آ رہی تھی۔ موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے جان نہیں پایا۔ موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کرتے کان سے لگایا اور بال برش کرنے لگا۔ السلام علیکم جی، خانزادہ حدیر بات کر رہا ہوں۔ لڑکی کی آواز اور سوال پر اس نے سنجیدگی سے سوالیہ انداز میں جواب دیا۔ میں پریسا ہوں، پریان کی بڑی بہن۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ پریسا کے تعارف اور سوال پر اس نے ڈریسنگ میرر سے نظر آتے پریان کے عکس کو دیکھا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، رات کو ٹمپریچر ہو گیا تھا، شاید تھکن سے، بٹ شی از مچ بیٹر ناؤ۔ وہ صاف گوئی سے بتانے لگا۔ بات گمانے یا چھپانے کا اسے نہ طریقہ آتا تھا نہ ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایکچولی کافی ڈسٹرب بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کن حالات سے گزر کر شادی ہوئی؟
कर सारा दिन से सही से कुछ खाया पिया नहीं, मुझे यही परेशानी थी, तबीयत न बिगड़ जाए। रिसेप्शन तो परसों है, अगर बुरा ना लगे तो मिलने आ जाएं हम। छोटी बहन अटैच है बहुत ज्यादा, वो सो नहीं पाई सारी रात। परीसा ने संभल कर परेशानी से वजाहत देते हुए इजाजत मांगी थी। आपको यहाँ आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, मगर ये काफी बड़ा सफर है। अगर चाहें तो वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा। परिहान ठीक है, मेडिसिन लेकर सो रही है, उसने नरमी से जवाब देते हुए प्रीसा की आधी परेशानी खत्म कर दी थी। ठीक है, हमसे रहा नहीं जाएगा, एक बार मिल लेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। प्रीसा इत्मीनान से कॉल काट चुकी थी। वो हैंड वॉच पर टाइम देखने लगा। अभी दिन के 10 बज रहे थे। परफ्यूम स्प्रे करता परिहान के पास जाकर रुक गया। झुककर पेशानी पर हाथ रखते टेम्परेचर चेक किया। पहले की निस्बत कदरे कम बुखार था। वो पलटकर कमरे से निकला और किचन की तरफ बढ़ा। गुलजान बेगम हमेशा की तरह मुलाजमाओं के साथ किचन संभाले खड़ी थी। आज जरशा भी इन्हीं के साथ मौजूद थी। मोरे गुल, इनको अच्छा सा मेन्यू समझा दे लंच के लिए, परिहान की फैमिली आ रही है। और आप दोनों किचन से निकले। भाई नहीं बैठना तो रूम में जाकर रेस्ट करें, सारा दिन यहीं गुजार देती हैं। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े माथे पर बल डालकर हाथ हिलाती मुलाजमाओं को घूरा तो वो जल्दी से गुलजान बेगम और जरशा का काम संभालने लगी। उससे बहस का फायदा नहीं था, इसलिए जरशा को भेजकर वो लंच का मेन्यू तरतीब देने लगी। लाला, मैं भाभी के पास चली जाऊं, इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना। वो किचन के बाहर टहलती जरशा ने झिझक कर इजाजत मांगी, और इजाजत मांगने का मतलब वो जानता ही था। उससे खानजादा के रूम में बैठे रहने पर भी सवाल होता। वो मुस्कुराया। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए उसका ख्याल रखोगी। वो इसके सर पर हाथ रखकर अपनाइयत से बोला तो जरशा की आंखें चमक उठी। भागकर उसके कमरे की तरफ गई। वो वहां पर से इसे जाता देख रहा था। उसे जरशा की फिक्र पर वाकई खुशी हुई थी। बड़ी बहनें फैमिलीज वाली थी, यहाँ आकर भी बच्चों के साथ बिजी थी, और पलवशा का रवैया इसे अजीब लगा था। वो खुश हुई थी, मगर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। आज फरिहान के लिए रस्मन सब घर वाले रूम में आए थे, मगर पलवशा गायब थी। शायद उसे भी मनाल की जगह परिहान का आना बुरा लगा था। वो सोच में गुम ड्राइंग रूम में बैठे सब घर वालों के पास जाकर बैठ गया। तुम्हारी दुल्हन आज कमरे में ही रहने वाली है क्या? हवेली की नई बहू देखने के लिए लोग बेचैन हैं। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं। खान यूसुफ की बात पर वह इन्हें देखता कंधे उचका गया। जल्दी क्या है, वो यही है, लोग मिल लेंगे। उसकी लापरवाही पर उसे देख कर रह गए। ऐसे ख्याल क्यों रख रहा था जैसे मन चाही भी हो। बात सुने लाला, ईसा खिसक कर इसके पास होकर बैठता राजदारी से बोला तो इसने चौंक कर देखा। सब कह रहे हैं ये जिद में की जाने वाली शादी है, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। ईसा ने आंखें घुमाकर मैंने खेजी से कहा। और तुम्हें क्या लगता है? खानजादा ने अबरू चढ़ाकर पूछा तो वो कंधे उचकाकर सीधा हुआ। जिद्दी होगी, मगर लगता है देखकर नीयत बदल गई है। ईसा की बात पर इसका दिमाग घूमा। वो जब से आया था उसके मिजाज के खिलाफ काम कर रहा था। वैसे भी वो मिजाजन काफी खानजादा से मुशाबे होने के बावजूद उसके दिमाग की दही किए रखता था। हवेली में सबसे छोटा लड़का था, मगर एक हरकत भी ऐसी नहीं थी कि नरमी से डील किया जाए। खान दावर का लाडला था और उसी लाड का फायदा उठाता था। अभी वो इसकी कल से मुसलसल की जाने वाली बकवास बातों और हरकत पर कोई करारा जवाब देता कि बैरूनी दरवाजे से दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर सबकी बातें एकदम बंद हुई। वक्त जैसे थम गया और सन्नाटा सा छा गया था। मूसा, सबसे पहले सना बेगम झटका खाकर उठी थी। चेहरे पर जमानों की थकन समेटे वो काफी कमजोर लग रहा था। ब्लैक ड्रेस पैंट और ग्रीन शर्ट पहने वो कहीं से भी पुराना मूसा नहीं लग रहा था। मगर वो लौट आया था आखिरकार, जाने बाप के एक्सीडेंट की इतला पर या फिर अपने जिगरी दोस्त की शादी पर। मगर पूरे 3 साल बाद वो लौट आने की हिम्मत कर गया था। वो सबसे मिलता खानजादा के सामने आकर रुका तो उसने पुरजोश अंदाज से इसे गले लगा लिया। तुमने अपनी आवाज के लिए बहुत तरसाया है हदीर। घर के एक एक फर्द से काल पर मिन्नतें करता था कि तुम्हारी आवाज सुना दे, तुमसे कहें तो मुझसे बात कर लो। मूसा उसके गले लगकर नम आवाज में बोला था। अगर काल पर मिल जाता तो क्या तुम लौट आते? वो अलग होकर सुकून से बोला तो मूसा ने घूर कर देखा। हवेली वालों का जोश देखने के काबिल था। खान यूसुफ को भी इत्मीनान हुआ था। नजर के सामने सब रहे, उनके लिए ये बस यही बहुत था। मूसा खान जफार की हालत देखकर परेशान हो रहा था। सना बेगम जैसे आज ही खुलकर मुस्कुरा रही थी। जब से मूसा गया था इसकी कमी तो सताती थी। ईसा ने भी घर आना कम कर दिया था। उनकी जिंदगी की असल रौनक तो उनके दोनों बेटे ही थे। सबसे फरी होकर वो अपने रूम में खानजादा के साथ बैठा था और बैठते ही शिकवा कर दिया। शादी कर ली मेरे बगैर, यही वैल्यू है मेरी। बेड पर टांगे लटकाकर सीधा लेटा खानजादा कोनी के बल उठकर मूसा को देखने लगा, जो रूठी बीवियों वाला मुंह बनाए बैठा था।
तुम भी तो 3 साल मेरे बगैर रह लिए, मैं भी शिकवा करूं क्या? खैर छोड़ो, शादी नहीं बस निकाह हुआ है। वलीमा परसों है, मुझे यकीन था तुम आ जाओगे, ना आते तो फिर सवाल करना था मैंने। वो माथे पर बल डालकर बोलता फिर से सीधा लेट गया। अचानक शादी क्यों की? क्या मोहब्बत करते हो? मूसा ने सब भुलाकर मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। नहीं, बस इतना पता है मनाल हाशिम खान से बेहतर है, वो गहरी संजीदगी से बोल रहा था। मेरे वाली गलती मत दोहराना हदीर, मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की? मूसा परेशान हो गया। और इत्तेफाक देखो मूसा, मेरी बीवी एक डेर करते हुए मिली मुझे, एक बार, 2 बार और शायद हर बार ही। मगर फिक्र मत करो, मैं खान मूसा नहीं हूँ, मैं खानजादा हदीर हूँ, मेरा ज़र्फ बड़ा है। वो संजीदगी से बोल रहा था। मूसा चुप होकर रह गया। दरवाजा धाड़ से खुला और खूंखार तेवर लिए ईसा कदम आगे बढ़ाता बेड के पास आया। कहा था ना मैंने, आपको मेरी या घर वालों की कोई परवाह नहीं, आपके लिए बस हदीर लाला इम्पोर्टेंट है। वो मूसा के सर पर सवार हो गया था। खानजादा ने खामोशी से इसका ड्रामा मुलायजा किया। मजे की बात तो यह है कि तुम्हें भी मेरी तवज्जो नहीं चाहिए, तुम्हें भी सबसे ज्यादा अपने हदीर लाला की तवज्जो चाहिए। मूसा ने मुस्कुराकर अपने छोटे भाई को देखा, जो इन 3 सालों में ही अच्छा खासा हैंडसम और बड़ा लग रहा था। और एक भी काम ऐसे नहीं कि दिल जीते, बस महंगी गाड़ी की शो है और लड़की के साथ आइसक्रीम पार्लर्स के चक्कर। खानजादा ने इसी तरह सीधे लेटे एक नजर ईसा को देखकर तंजिया कहा तो उससे पिटा गया। यूनी फेलो है मेरी, बस कभी कोई काम हो तो आपने मेरे पीछे सिपाही छोड़ रखे हैं क्या? ईसा वजाहत देता देता रुक कर नाराजगी से बोलता धब से वहीं बैठ चुका था। इतना फरी नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जिन रोड्स पर घूमते हो हमारे आने जाने के लिए भी वही यूज होते हैं। खानजादा ने जिताते हुए उसकी रुहासी शक्ल पर मुस्कुराहट दबाई। आपको बताने आया था, आपके इनलाज आए हैं और आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। वैसे आप सुबह से भाभी के पास गए नहीं, मैं होता तो सारा वक्त अपनी वाइफ के पास बैठा रहता। ईसा की चमकती नीली आंखों में शोखी थी। मूसा इसकी बात पर खानजादा को तकने लगा। वो बेजार था अपनी बीवी से या कोई और बात थी? वैसे जब से मेरी शादी हुई है तुम कुछ ज्यादा तरसे हुए कंवारे बन गए हो। अभी तुम्हारा वक्त दूर है, क्योंकि आगा जान इस बार तुम दोनों की शादी खानदान में बल्कि हवेली में ही करने का सोच चुके हैं और लड़कियां अभी पढ़ रही हैं। बेड से उठकर कपड़े झाड़कर एक गहरी निगाह दोनों भाइयों पर डालकर बोलता वो बाहर निकल गया, जबकि वो दोनों पीछे मुंह खोले बैठे थे। मूसा को लगा इसका दम घुट जाएगा। पूरे 3 साल बाद वो लौटा था, मगर वक्त शायद वहीं खड़ा था। इस बार पुलवशा के लिए इनकार की वो क्या वजह देगा? खानजादा ने उसे एक दिन भी चैन से बैठने नहीं दिया। आते ही बेसुकूनी का तोहफा थमा दिया। मेरी बहनें हैं दोनों, मैं घर से भाग जाऊंगा जबरदस्ती की तो? खानजादा लाला अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं यहाँ से जाकर वापस ही नहीं आऊंगा। ईसा की बड़बड़ाहटें जा रही थी। मूसा ने बेचारगी से इसे देखा, जो गहरे सदमे में था। वो बेड पर गिरता अपने बाल खींचने लगा। खानजादा ने शायद ठान ली थी घर के किसी फर्द को सुकून से चंद दिन नहीं गुजारने देगा। वो लोग हवेली पहुंचे तो उनसे अच्छे से मिले थे सब लोग। कुछ देर बिठाकर खानी बेगम ने इन्हें खानजादा के रूम में ही भेज दिया था। परिहान मेडिसन के बाद अच्छी नींद लेकर और थकन उतरने के बाद काफी बेहतर महसूस कर रही थी। खानजादा की हिदायत पर जरशा ने इसे फैमिली के आने की खबर देने के साथ अच्छे से तैयार होने में मदद भी कर दी। गहरे जामनी रंग की घुटनों से जरा नीचे तक शर्ट, जिसके हाफ स्लीव से इसके मखमली बाजू नजर आ रहे थे, डार्क ग्रे ट्राउजर जिस पर भारी काम हुआ था, हमरंग दुपट्टा भी काम से भरा था। जरशा ने हल्का मेकअप कर दिया। नफीस सी ज्वेलरी पहनकर वो गजब ढाने लगी थी। चेहरे पर अजली मासूमियत के साथ मुस्कुराहट भी सजा ली। अभी तैयार होकर नीचे जाती कि सब रूम में आ गए। अंकल और आफान भाई मर्दान खाने में थे। आंटी परीसा और पूर्वा से मिलकर वो जज्बाती हो गई। कैफ और उफरा को प्यार करती कुछ पल के लिए वो सब भूल गई। पूर्वा के पास बहुत दुखड़े थे रोने के लिए, जबकि आनी और परीसा बगौर इसका चेहरा देख रही थी। खुश हो ना आनो, हदीर भाई अच्छे हैं ना? परीसा ने नरमी से पूछा तो वो सर हिलाती मुस्कुराई। सब अच्छे हैं, मैं तो थकन से बीमार हो गई थी अपिया। गुलजान आंटी ने बहुत अच्छा सूप बनाकर पिलाया मुझे। और जरशा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। आपको पता है हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है। वह हदीर के जिक्र को गोल करती मुस्कुरा कर बता रही थी। फिर आनी को देखा, जिनका चेहरा शायद थकन से जर्द हो रहा था। आनी, आपने इतना लंबा सफर क्यों किया? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, प्लीज यहाँ आकर लेट जाएं। वो फिक्रमंदी से बोलती उनके ना करने के बावजूद सहारा देकर बेड पर तकियों के सहारे नींद दराज कर गई। परिहान आनी ने इसका हाथ थामकर अपने पास बिठाया। मुझे उम्मीद है हदीर अच्छा इंतखाब ठहरेगा, मगर फिर भी अगर कभी परेशानी हो या कोई मुश्किल हो तो छुपाना मत, मुझे जरूर बताना बेटा।
لڑکیوں کی شادی ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنوں کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اذیتیں سہتی رہیں۔ آنی کے نرم محبت بھرے لہجے پر وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ روز پہلے کی بدتمیزی پر دل کھول کر شرمندگی ہوئی۔ آنی پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ جب دروازے پر ہوتی ہلکی دستک پر سب متوجہ ہوئے۔ حدیر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سکن کلر کاٹن کے شلوار قمیص میں مردانہ وجاہت سے بھرپور دراز قد اور دلکش چہرے پر سجی نرم مسکراہٹ پر آنی اور پریسا نے بے ساختہ پریحان کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ اتنا مکمل اور خوبصورت انسان ملا تھا اسے، جو یقیناً اچھا بھی تھا۔ وہ سب سے حال احوال لیتا ایک طرف پڑی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ پریحان پر نظر پڑی تو کچھ پل کے لیے مبہوت ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل جبڑے بھیج گئے۔ عریاں بازو، فٹ شرٹ اور گلا بھی آگے پیچھے سے گول اور قدرے گہرا تھا، یوں کہ کندھے بھی آدھے نظر آ رہے تھے۔ اس کی نظر میں نہایت بیہودہ لباس پہنے بیٹھی تھی وہ۔ بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا اس نے۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ دوبارہ چیک اپ کروایا؟ وہ پریحان کو نظر انداز کر کے مسز شائستہ سے مخاطب تھا۔ وہ مسکرائیں۔ اب ٹھیک ہوں، نہیں چیک اپ کروایا؟ مجھے نہیں لگتا اس کی اب ضرورت ہے۔ میری صحت تو میری بیٹیوں کی مسکراہٹ سے جڑی ہے۔ پریحان کو خوش دیکھ کر میری آدھی بیماری ختم ہو گئی ہے، آنی نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے پریحان کو دیکھا، جو نروس سی دوپٹہ سنبھالنے کے چکر میں ہلکان تھی۔ وش یو گڈ ہیلتھ، آپ کو ایک بار چیک اپ بھی کروا لینا چاہیے۔ اس نے اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی۔ کیا ہم پریحان آپی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ کب سے اسے نرم لہجے میں بات کرتا دیکھ کر پوروا نے ہمت کر کے سوال کیا تو وہ چونکا، جبکہ آنی اور پریسا نے سر پکڑ لیا۔ گھر سے گھنٹہ سمجھا کر لائے تھے، یہ بات وہاں مت کرنا۔ یہاں پہنچے گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا، وہ پھر وہی بات کر رہی تھی۔ ننھا کیف حدیر کے پاس پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھتا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ حدیر نے ہنسی دبا کر چھوٹے سائز کے انسپکٹر آفیسر کے نرم گال سہلائے تو وہ شرما گیا۔ میں رات کو سو نہیں پائی، میری عادت آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ میں پریحان آپی کو بہت مس کرتی ہوں۔ مجھے آنی کے پاس بھی مزہ نہیں آیا۔ پوروا اپنی مجبوریاں بیان کرتی بس رونے ہی والی تھی۔ اس تمام عرصہ میں وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ ایم سوری، میں آج یہ ہیلپ نہیں کر پاؤں گا، بٹ آئی پرامس ریسیپشن کے بعد کچھ دن کے لیے پریحان آپ کے پاس سٹے کر سکتی ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو اس کے پہلے جملہ پر مایوس ہوتی پوروا کی آنکھیں اگلی بات پر چمکی۔ جینز پر پلین گرے شارٹ فراک اور اوپر ہم رنگ سٹالر لیے وہ بچی سی لگ رہی تھی۔ کیف اب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حدیر کی ہینڈ واچ کا معائنہ کر رہا تھا۔ حدیر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ چھوٹا سا ذمہ دار آدمی کافی گہرائی سے اپنی آنی کے ہسبینڈ کو جانچ رہا تھا۔ اوکے تھینک یو بھائی، اٹس اے بگ ہیلپ۔ وہ سر ہلاتی اس کی وضاحت قبول کر گئی۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر باہر کھانا لگوانے جا چکا تھا۔ پیچھے آنی، پریسا اور پوروا اس کے نرم لہجے اور اعلیٰ پرسنالٹی کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ پریحان ایسے بیٹھی رہی جیسے کچھ سنائی ہی نہ دیتا ہو۔ کھانا لگتے ہی سب کو باہر بلوایا گیا۔ چھوٹا سا سٹالر لینے والی پریحان دوپٹہ سنبھالتی زچ ہو چکی تھی۔ سب کے پیچھے روم سے نکلنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آتا خانزادہ کلائی تھام کر کمرے میں لے گیا۔ ڈریس چینج کریں۔ گھبرا کر اسے دیکھتی پریحان کی کلائی چھوڑ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، جی کیا مطلب ہوگا کہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ سر جھکا کر اپنا جائزہ لیا۔ اچھا خاصا پیارا ڈریس تھا، اسے اس عجیب انسان کی سمجھ نہیں آئی۔ آئی سیڈ چینج یور ڈریس، یہی بیہودہ ڈریس رہ گیا تھا پہننے کے لیے۔ وہ سخت لہجے میں بولتا گھور کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وارڈروب کی جانب بڑھا۔ پریحان اس کے مضبوط ہاتھ میں قید اپنا ہاتھ دیکھتی گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ واٹ دا ہیل، کوئی مکمل لباس نہیں کیا؟ اس کے ڈریسز کا جائزہ لیتا وہ پریشان ہوا۔ اسے ایسی ڈریسنگ میں باہر جانے دیتا تو پوری حویلی میں مذاق بن جاتی۔ وہ جو پہلے ہی انچاہی تھی اب وجہ دے دیتی کہ بے حیا بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر ایسا نامکمل اور بیہودہ لباس خود خانزادہ کو بھی سخت ناپسند تھا۔ آفریدی حویلی کی عورتیں چاہیں وہ مالکن ہو یا کام کرنے والی، مکمل لباس پر بھی بڑا سا دوپٹہ لے کر رکھنے کی عادی تھی۔ یہی ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہی تحفظ اور حیا کا بہترین ذریعہ ہے۔ مگر آج کل لڑکیاں فیشن کے نام پر ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن کر جانے کی کیسی تسکین حاصل کرتی ہیں۔ وہ جھنجھلایا۔ پلٹ کر اسے گھورا تو وہ سہم گئی۔ آخر کیسا لباس چاہتا ہے وہ؟ اس کے لباس میں کیا کمی تھی؟ وہ پوچھ نہیں پائی، اتنا اجنبی اور سرد لگ رہا تھا۔ بازوؤں پر رکھا دوپٹہ جو زمین کو سلامی دے رہا تھا، خانزادہ نے وہ سنبھال کر اس کے سر پر جمایا۔ اس کے اتنا قریب ہونے پر اس کے پرفیوم کی خوشبو پریحان کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ ذرا سی قربت اور لمس پر اس کی پکار پر تپتے رخسار لیے پریحان نے سر اٹھایا۔
दुपट्टा सही से लपेटें, ये बाजू और गला नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ ऐसा लिबास न पहना जाता है ना ही पसंद किया जाता है। अगर ये उरियां वजूद है हवेली वालों की नजर में आया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि वो आहिस्तगी से समझाता इसे दुपट्टा करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा था जब वो अचानक इससे दूर हुई। मैं हवेली वालों की पसंद नहीं हूँ, ये तो पहले रोज मुझे पता चल गया था। अपनी मंगेतर को छोड़कर मुझसे शादी करके मुश्किल तो आप मेरी बढ़ा चुके हैं। अब मजीद क्या होना बाकी है? वो फासला कायम करके इसकी कुर्बत से शल होते आसाब को काबू करने के लिए बददिली से बोली और दुपट्टा फैलाकर सर पर रखती खुद को छुपाने लगी। अभी बहुत कुछ बाकी है। पहले ही दिन इतनी मायूसी मिसिस परियान, अभी तो इस हवेली में अपना मकाम बनाने के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। वो मैंने खेजी से बोला था, जिसकी समझ परिहान को बिल्कुल नहीं आई। और मैं क्यों मकाम बनाऊं यहाँ? ये सब मेरी चाह नहीं है। आपकी हवेली और ये जगह मेरे नहीं है और मैं पराई चीजों को छीनने वाली नहीं हूँ। इसके जुमलों पर खानजादा ने गौर इस छोटी सी लड़की को देखा, जिसे गैर इरादी तौर पर वो अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था, जो नाराज नाराज सी लग रही थी। कौन अपना था वो? मंगेतर? वो रिश्ता जो जुड़ने से पहले टूट गया। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला तो परियान की बोलती बंद हो गई। हिफ़्फ़त और शर्मिंदगी से उसकी आंखें नम हुई। यानी जो रिश्ता टूट चुका, इसका ताना इसे यहाँ दिया जाएगा। इसके पास अल्फाज गुम हो गए, जवाब बाकी नहीं रहा। बाजू ढीले छोड़ती साकित सी खड़ी थी, हार मानने जैसा अंदाज था इसका। खानजादा ने आगे बढ़कर नरमी से इसका हाथ थामा और अपने साथ लिए बाहर निकला। वो इसके साथ यूं चलती जा रही थी जैसे इसके रहमो करम पर हो, अब जो चाहे करे। उसे लेकर वो सबके दरमियान बैठा, खाने पर लेट पहुंचने पर माजरत करता, उसके लिए खाना डालता, सबसे हल्की फुल्की बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खाना खाकर परिसा वगैरह बस कुछ देर मजीद रुके थे। उनके जाने के बाद भी वो जब तक बाहर बैठी रही वो साथ रहा और फिर किसी काम से बाहर जाते हुए पहले इसे रूम में भेज दिया। वो समझ नहीं पाई क्यों, वो अब कुछ समझना नहीं चाहती थी। वो जान ही नहीं पाई कि वो इसकी ढाल बना रहा था इस तमाम वक्त में जब हवेली वालों की जायजा लेती जांचती नजरें उस पर जमी थीं। वो साथ रहा क्योंकि इसके सामने कोई भी सवाल करने या कुछ कहने की हिम्मत किसी में न थी। वो बेजार सी बेड पर तिरछी लेटी गिलास फाल के बाहर ढलती शाम देख रही थी। घने सब्ज दरख्तों का ढेर वसी इलाके पर फैला बहुत प्यारा लग रहा था। झूलती शाख्तें और लरसते पत्ते बता रहे थे कि तेज हवा चल रही है। इसका दिल मचला वहां जाने के लिए। अभी वो उठकर वो ग्लास डोर खोलकर बाहर जाती कि कमरे में हल्की सी दस्तक के बाद खानी बेगम दाखिल हुई। पीछे दो मुलाजमाएं थीं। वो जल्दी से बेड पर फैला दुपट्टा उठाकर उड़ने लगी, मगर तब तक खानी बेगम इसके लिबास का तनकीदी निगाह से जायजा ले चुकी थी। वो सामने सर झुकाकर खड़ी हुई। खानी बेगम की शख्सियत में अजीब रौब सा था कि वो घबराहट में मुब्तला हुई। माँ बेटा एक जैसे ही हैं, इसने बेचारगी से सोचा। अंदाजा था कि तुम्हारा लिबास इस काबिल नहीं होगा कि खान हवेली में पहना जाए, मगर शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि जल्द लिबास तैयार नहीं करवा पाई। उन्होंने खड़े खड़े ही इसको तनकीद भरी नजर से देखते नाक चढ़ाकर संजीदा सर्द लहजे में कहा तो परिहान शर्मिंदा सी उरियां बाजू छुपाने लगी। कुछ जोड़े तैयार होकर आ गए हैं। हानी बेगम ने बोलते हुए मुलाजमाओं को इशारा किया तो उन्होंने बढ़कर कुछ रवायती जोड़े और जेवरात के कुछ बॉक्सेस बेड पर उसके सामने रखे। अभी इनमें से एक पहन लो, रात का खाना सबके साथ खाया जाएगा और इस लिबास में तुम सामने गई तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने सपाट लहजे में ताकीद की तो वो एक नजर जोड़े को देख कर रह गई। जी शुक्रिया, आहिस्तगी से कहा तो जाने के लिए पलटती वो लुक कर इसे देखने लगी। वो ज़रशा पलवशा की हम उम्र थी, मगर कद काठ और चेहरे से काफी कम उम्र लगती थी। काश एक कद तो मनाल जैसी होती। उन्होंने सर्द आह भरी। यहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है, वक्त लगेगा मगर सब समझ जाओगी। कोशिश करना बाहर सबके साथ बैठो। यहाँ कमरों में रहने का रिवाज जरा कम है। और हाँ, पहले रोज की दुल्हन हो, ये जेवरात हैं, इनमें से कुछ पहन लेना, खास तौर पर ये कंगन। एक और हिदायत दी गई। परिहान सर झुकाए खड़ी रही, बस तनकीद थी और सख्त नजर, हिदायत पर हिदायत। कैसे सब याद रखेगी, कैसे रहेगी यहाँ? खानी बेगम इसके यूं खामोश सर झुका कर रखने पर बेजार हुई। एतमाद की कमी, बच्चों जैसा रवैया, चेहरे पर छलकती नाउमरी और अजीब बेगाना अंदाज। क्या वो खान हवेली के खानजादा की बीवी बनने के काबिल थी? खानी बेगम के दिल से इनकार निकला था। वो पलट कर चली गईं और वो इन्हें बैठने का भी नहीं कह पाई। ऐसी डरपोक और बदतहजीब तो वो कभी नहीं थी, ना ही इतनी कम एतमाद के सर न उठा सके। अनजान लोग और उनकी नापसंदीदगी इसे हरासा कर रही थी, यूं जैसे सर्द मिजाज अजनबियों की भीड़ में बच्चा खो जाए
اور کوئی اس کھوئے ہوئے خوفزدہ بچے کو دلاسا تک دینے کو تیار نہ ہو۔ بس اسے بتایا جائے اس بھیڑ میں کیسے چلنا ہے اور کہا جائے کہ اب ایسا کرنا ہی آخری چارہ ہے۔ کچھ ایسا حال ہو رہا تھا اس کا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے وہ لباس چیک کیے، روایتی بھاری کشیدہ کاری والے فراق نما جوڑے۔ اس نے زندگی میں بس ہلکا پھلکا سادہ لباس ہی پہنا تھا۔ اس وقت پہنا ڈریس، جس کی شرٹ بالکل سمپل تھی، وہ بھی اس کے لیے زیادہ تھا، مگر سامنے پڑے کپڑے۔ اس کا دل چاہا گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر ناراض بچے کی طرح روئے، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ براؤن کلر، یلو کلر، ڈارک گرین کلر، بلڈ ریڈ کلر، اورنج کلر، میرون کلر، ان سب رنگوں کے جوڑے، مگر ایک ہی انداز اور ڈیزائن کے بھرے ہوئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ چند ڈریسز تھے؟ زیورات کے ڈبوں میں بھی اچھے خاصی بھاری سونے کے زیور تھے۔ وہ بے چارگی سے سب سے ہلکے والا سیٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یلو کلر کا ڈریس لیا، کچھ ٹھنڈا اور ہلکا رنگ تھا۔ کپڑے تو بھاری تھے، کم سے کم رنگ تو ہلکا ہو۔ واش روم میں جا کر شاور لیا، دماغ کو ٹھنڈا کیا، کچھ چھپ کر آنسو بھی بہا لیا اور چینج کر کے باہر آئی۔ کندھے لٹک گئے تھے، اتنا کھلا اور تقریباً پیروں کو پہنچتا فراق۔ یقیناً سائز بڑا تھا، شہد رنگ بال کندھوں تک کو چھو رہے تھے۔ برش کرتی وہ پہلے ہی دن حویلی سے، اس کے مکینوں سے اور اس انسان سے جس سے رشتہ جڑا تھا تھک گئی، اکتا گئی تھی۔ سونے کا سیٹ اٹھا کر سفید گردن میں سجا کر وہ بھاری کنگن بھی پہن لیے۔ شام ڈھل چکی تھی جب خانزادہ اسی قتل کے کیس کی ساری معلومات لیتا گھر پہنچا۔ قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ قاتل اور مقتول دونوں ہی اس کے ڈیرے پر ہوتے تھے۔ اس نے کیوں قتل کیا یہ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ خانزادہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود مقتول کے گھر والوں نے جرگہ بٹھانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب پھر سے ونی لینے کی بات ہوگی۔ کتنی دیر پولیس اسٹیشن کے باہر مقتول کے گھر والوں کو سمجھانے میں وقت ضائع کیا، وہ الگ۔ گرمی سے اس کا حلیہ خراب ہو گیا اور اس کا موڈ بھی بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی بنا کسی کو دیکھے یا بات کیے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ سامنے ہی وہ اپنے سائز سے بھی بڑے کھلے لباس میں کھڑی تھی۔ پیلا رنگ اسے ہمیشہ سے سخت ناپسند تھا، مگر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ رنگ بھی کسی کے ساتھ اتنا جچ سکتا ہے؟ پیلے رنگ میں اس کا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ چہرے کی ملاحت دھلے میک اپ کے بغیر نمایاں ہو رہی تھی۔ لبوں پر گلاب رنگ لپسٹک لگی تھی، ناک چڑھا ہوا تھا، چہرے پر بیزاری تھی، مگر پھر بھی وہ فریش سی چلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں ہٹاتا آگے بڑھا اور اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ پریحان شیشے میں اپنا عجیب حلیہ دیکھ کر مٹھیاں بھینچتی بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ ایسے حلیہ میں سب کے سامنے جائے گی تو کتنا مذاق بنے گا۔ وہ انکار کر کے خانی بیگم کو غصہ بھی نہیں دلا سکتی تھی۔ بے بسی سے رونا آیا۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا، بال برش کر کے پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ میں یہ ڈریسز نہیں پہن سکتی، یہ اچھے نہیں ہیں اور سائز بھی بڑا ہے، اور یہ زیور بھی۔ مجھے مذاق نہیں بننا، میں نہیں پسند، میرا پہناوا نہیں پسند۔ جب میں اتنی بری لگتی تھی تو آپ سب مجھے یہاں لائے ہی کیوں؟ اس کے اچانک بولنے پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بھینچی مٹھیاں، بھرائی ہوئی آنکھیں، یہ وہ کمزور پڑ رہی تھی مگر مضبوطی ظاہر کر رہی تھی۔ بند کمرے میں اس کے سامنے اپنے لیے بول کر یہ بتا رہی تھی کہ وہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے پلٹا، ڈریسنگ کی ڈرا سے ایک باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھا۔ پریحان پیچھے ہوتی اس سے دور ہونے لگی۔ وہ باکس کھول کر اندر سے نفیس باریک سی وائٹ گولڈ کی چین نکال لایا چکا تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے، رات کو لیٹ پہنچا، صبح ڈریس نے موڈ آف کر دیا تو نہیں دی، بٹ ناؤ یو ڈیزرو۔ اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے اسے پہنانے لگا۔ پریحان کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہک بند کر کے وہ سامنے ہو کر دیکھنے لگا۔ سراہی دار سفید گردن پر سجے بھاری گولڈن ہار سے اوپر جیسے چپکتی ہوئی ایک لائن لگ رہی تھی۔ آئی نو یہ چینج اپسیٹ کر رہا ہے، اٹس نیچرل، نرمی سے کہہ کر اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ تھک رہی تھی، وہ جانتا تھا، تبھی دلاسا دیا۔ پھر سے اسی طرح بیڈ پر پھیلا بھاری دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ اس بات بھی وہ بھولنا بھول گئی تھی، اس کے الفاظ پر، تحفہ پر، نرم لہجے اور اپنائیت پر۔ سب کے درمیان وہ دوپٹہ کچھ زیادہ پھیلا کر بیٹھی تھی، وجہ صرف وہ کھلا عجیب سا ڈریس تھا۔ خان یوسف سرسری سے مل کر اس کے بعد دوبارہ اسے دیکھنے سے گریز کرتے رہے تھے اور باقی سب ان کی موجودگی میں لیے دیے ہی رہے تھے۔ خانی بیگم نے اس کو پیلا ڈریس پہنے دیکھا اور ساتھ بیٹھے خانزادہ پر نظر ڈالی۔ وہ نارمل تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے وہ رنگ پہننے کیسے دیا اسے، یعنی وہ اس کے لیے اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ اسے جی بھر کر دیکھے اور ناپسندیدہ رنگ سے تنگ ہو۔ وہ اپنی ماں بہنوں اور حتیٰ کہ گلجان بیگم تک کو یہ کلر نہیں پہننے دیتا تھا، چڑ جاتا تھا، اتنا ناپسندیدہ رنگ تھا۔
آج اس کے پہلو میں بیٹھی وہ لڑکی جو بظاہر اس کی بیوی بن کر آئی تھی مگر اس قابل نہ تھی کہ ناپسندیدہ رنگ پہننے پر اسے منع کرتا، وہ مسکرائیں۔ کیا تم منال کی فرینڈ ہو؟ منال ہاشم کی اچانک خانی بیگم کے پوچھے سوال پر نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ سب نے اس بے موقع بات پر خانی بیگم کو دیکھا تھا جو اطمینان سے پریحان کو دیکھ رہی تھی۔ خانزادہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی۔ جی ہاں، وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر بتا رہی تھی۔ خانی بیگم نے سر ہلایا۔ آج مسز ہاشم کی کال آئی تھی، مبارک دے رہی تھی اس شادی کی۔ منال ہاسپٹلائز ہے، اس کا بتاتے ہوئے تمہارا ذکر ہوا تو پتہ چلا کلوز فرینڈز ہو۔ ان کی تفصیلی بات پر پریان کا دل دھک سے رہ گیا۔ منال ہاسپٹلائز تھی، شاید اسی لیے میرا یا ریما نے کال نہیں کی تھی، اسے اپنا آپ مجرم محسوس ہوا۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ منال کے انلاز کی فیملی ہے، بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ خواہ مخواہ صفائی دینے لگی۔ سب دم سادے ساس بہو کی باتیں سن رہے تھے۔ خانزادہ نے لب بھینچے۔ وہ خانی بیگم کو ٹوک نہیں سکتا تھا، انہوں نے اس انداز سے بات کی تھی کہ لگا وہ بات برائے بات کر رہی ہیں۔ چاہے مقصد جو بھی تھا، پریان کا صفائی دینا اسے غلط ثابت کرتا رہا تھا۔ اس نے کانچ کا گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ بھرا اور زور سے ٹیبل پر پٹخا۔ چھناکے کی آواز پر خان یوسف نے خشمگین نظر خانی بیگم پر ڈالی۔ اشارہ واضح تھا، انہیں جو بات کرنا تھی اکیلے میں کرتی، نہ کہ خانزادہ کا مزاج بگاڑا جائے۔ خانی بیگم نے بیٹے کا ضبط سے سرخی چلکاتا چہرہ دیکھا اور خاموشی ساتھ لی۔ پریان کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ پہلے ہی دن اس نے ایک ساتھ اتنی ذلت اٹھا لی تھی کہ آگے کا سوچ کر ہی سانس رکنے لگا تھا۔ شاید اس کی ساری زندگی روتے ذلیل ہوتے ہوئے گزر جانی تھی۔ اپنے سے اونچے خاندان میں شادی اور انچاہی بہو بننا کتنا مشکل تھا، اسے پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا۔ رات کو کمرے میں جاتے ہی اس نے وہ کپڑے بدل کر اپنے سامان سے ہلکی سی ٹراؤزر شرٹ نکال کر پہنی، دوپٹہ پھینک دیا، بازوؤں میں پہنے بھاری کنگھر بھی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے اور بیڈ پر تکیہ میں منہ چھپاتی بری طرح رو دی۔ اس کے پاس بھڑاس نکالنے کے لیے بس یہی ایک جگہ بچ گئی تھی، یہ کمرہ جو اب اس کا تھا۔ خانزادہ کتنی دیر مردان خانے میں اسی قتل کے کیس کو خان یوسف اور خان آذر کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا۔ جب فری ہو کر روم میں پہنچا تو وہ نرم ہلکے ٹراؤزر شرٹ میں سوائے اس کی دی چین کے ہر زیور سے آزاد بیڈ پر سو رہی تھی۔ آج بھی پلکیں بھیگی تھی، سفید ملائم چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ وہ اس سب کی حقدار نہیں تھی جو ہو رہا تھا اور جو آگے ہونا تھا۔ اسے اس عذاب میں ڈالنے والا وہی تھا، اسے پورا احساس تھا، اور یہ احساس اسے پچھتاوے میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے قریب لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ سر تکیے سے لڑکا ہوا تھا، گردن ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ آگے ہو کر اس کا سر سنبھال کر تکیے پر ٹکایا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سینے سے لگاتا ہولے ہولے تھپکنے لگا، ایک خاموش دلاسا جیسے تسلی دے رہا ہو۔ اس کا نرم لمس اس پر عجیب طرح سے اثر انداز ہونے لگا۔ سرور سا دوڑا تھا جسم میں، جیسے نشہ ہو۔ وہ بے ساختہ اسے خود میں بھینچ کر اس پر جھکا اور اس کے نم گالوں پر لب رکھ دیا۔ ایک بار دو بار وہ خود سے باندھ رہی تھی، سحر پھونک رہی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے تپتے لمس سے جلاتا چلا گیا۔ اس کے کسمسانے پر ہوش میں آتا یکدم دور ہوا۔ اپنی بے خودی پر حیرت ہوئی۔ صنف نازک سے وہ کبھی ایسا برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ اس کے قریب ہونے کی بہت لڑکیاں کوشش کرتی تھی، اسٹوڈنٹ لائف میں اور پھر بزنس ورلڈ میں بھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا، وہ جھٹک دیتا تھا سب کو۔ شاید یہ نکاح کا اثر تھا، حق رکھتا تھا، یا شاید وہ تھی ہی نشے جیسی، رگوں میں اتر کر مفلوج کرنے والی۔ وہ اس سے دور ہوا، تفکر سے دیکھا۔ نم چہرہ اب سرخی چلکا رہا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند گیا۔ وہ نرم لمس اب بھی اندر کہیں سکون بن کر محفوظ رہ گیا تھا۔ ولیمہ کے پروگرام کا انتظام خان حویلی کے فرنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ وہ گراسی پلاٹ اتنا وسیع تھا کہ سائٹ پر بنے ڈرائی وے پر 5 منٹ میں گاڑی حویلی کی عمارت تک پہنچتی تھی۔ ارد گرد لگے درختوں اور چھوٹی پتھریلی دیواروں کو ٹمٹماتی روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کی جانب اونچا سٹیج بنا ہوا تھا جس کی بیک پر پھولوں کے گلدستوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ اتنا بہترین اور مکمل انتظام تھا کہ واقعی دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ہر طرف پھول اور روشنیوں سے سجاوٹ کی بھرمار تھی۔ پریان نے اپنے ولیمہ کے لیے تیار ہو کر آیا ڈریس دیکھا تو چہرے پر 12 بجنے لگے۔ گہرے میرون کلر کی میکسی تھی جو گلے سے لے کر پیروں تک بھاری نگینوں کے کام سے بھری ہوئی تھی۔ دوپٹے کا بارڈر اتنا بھاری اور بڑا تھا کہ سر پر رکھتے ہی اسے لگا وہ سر اٹھا نہیں پائے گی۔ رنگ اتنا گہرا تھا کہ سیاہ جیسا لگ رہا تھا۔
हम रंग लिपस्टिक इसके सफ़ेद मोमी चेहरे पर जच रही थी। इसे वो ड्रेस देखकर बताया गया था कि वो जिस ऊंचे घराने की बहू बनी है वहाँ कमतर चीज़ पहनना तौहीन समझी जाती है। भारी जेवर से इसे भर दिया था। मैक्सी के बाजू मुकम्मल थे और गला भी गहरा बिल्कुल नहीं था। इस पर लदा सोने का जेवर, पेट तक जाती भारी माला और गुलूबंद माथा पट्टी ने इसके आईब्रोज तक छुपा दिए थे। बाजुओं में मोटे कंगन और उंगलियों में बारीक नगों से जुड़ी अंगूठियां। इस हवेली की बहू का कद काठ इतना तो होना चाहिए था कि ये सब पहनकर वो खुद को संभाल कर सर उठा सके। तुम्हारी हालत तो ये है कि ये सब पहनाकर शीशे के संदूक में सुला दिया जाए। खानी बेगम ने इसे लड़खड़ाते देखकर झुंझलाते हुए कहा। कदम कदम पर मायूसी का सामना हो रहा था। उनकी बहू भी इन जैसी दराज कद और कुछ मजबूत शानों वाली तो होनी चाहिए थी। ये ऐसे भारी लिबास और जेवर में सर उठाकर मजबूत कदम उठा सकती। सामने खड़ी लड़की इतनी नाजुक सी थी कि सहारे से खड़ी निढाल हो रही थी। हाई हील पहनकर वो फ्लैट शूज पहने पलवशा और जरशा के बराबर पहुंच रही थी। ये सब अच्छी कद काट के पठान इसका दिल दहला रहे थे। पलवशा ने आज लोगों के लिए मूड कुछ बेहतर किया हुआ था, जबकि जरशा इसके साथ साथ ही थी। इसे हैरत तो तब हुई जब गुलजान बेगम इसी सफेद लिबास और सफेद चादर में हवेली के अंदर के इंतजामात संभाल रही थी। क्या वो इस हवेली की बहू नहीं थी? परियान को हैरत हुई। तो क्या वो भी अनचाही बहू है? क्या इसके साथ भी आगे जाकर ऐसा होगा? वो परेशान सी सोचों में गुम बाहर निकली थी। स्टेज पर जाकर मैरून नरम पश्म के कवर वाले शाहाना तर्ज के तख्त पर पड़े गौतकियों का सहारा लेकर वो बैठी तो कमर को कुछ सहारा मिला था, मगर इसकी शान शौकत और लिबास और जेवरात पर रश्क भरी निगाहें जमी थी। नाजुक मेहंदी लगे पैरों में पायल पहनी हुई थी और पैर तख्त के मखमली गदे पर ऊपर करके रख लिए थे। खामोश नजरों से सर उठाकर सबसे मिलती वो बस सर हिला रही थी। नहीं जानती थी किसका क्या रिश्ता है और कौन किस रुतबा का हामिल है। मुंतजिर नजरों से एंट्रेंस को तक रही थी, जाने कब इसके घर वाले पहुंचेंगे और इसका इंतजार खत्म हो। सब बोझ भुलाए सीधी होकर जगमग करती आंखों से अपनी बहनों और आनी के साथ आती रीमा को देखा। उन्हें मिलकर सीधा स्टेज पर ही लाया गया था। तख्त के इर्द गिर्द बड़े सोफे इनके लिए रखे थे। या अल्लाह, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है, देखे तो। आनी परीसा इसके पास आते ही लिपट कर मिलती दीवाना वार चूमती पुरजोश सी आनी को मुतवज्जा कर गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आनी ने भी सीने से लगाकर बलाएं ली। रीमा और पूर्वा भी आंखें पूरी से ज्यादा खोलकर उसे देख रही थी। भारी गहरे रंग लिबास में उसका नाजुक सरापा दमक रहा था। मासूम से चेहरे पर इस वक्त रंगों की बहुतायत थी। रीमा, क्या मिरहा नहीं आई? इसने अपने पास बैठी रीमा से आहिस्तगी से सवाल किया। नहीं, आई डोंट नो क्या इश्यू है इसे। कह रही थी तुम घर आओगी तो मिलेगी, हवेली नहीं आ सकती। रीमा ने बेजारी से मुंह बनाकर बताया। अच्छी खासी दोस्ती खराब होती जा रही थी। परिहान फीका सा मुस्कुराई। शायद मिरहा भी मनाल की वजह से। रीमा, क्या मनाल ठीक है? मैंने सुना है वो हॉस्पिटल। परिहान ने जुमला अधूरा छोड़ा था। चेहरे पर तशवीश के तासुरात थे। ये बात इसे अंदर से परेशान कर रही थी। मनाल हॉस्पिटल में है, बीपी शूट कर गया था काफी। परिहान, देखो, बी प्रैक्टिकल। हम सब जानते थे वो अधीर के लिए क्या फीलिंग्स रखती थी, और इसकी वजह तो अब सामने आई है कि वो अंगेज थी। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि तुम्हारा कसूर नहीं, मगर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि इस बात पर रिलैक्स कर जाए। तो तुम प्लीज वेट करो, वो ठीक हो जाएगी। तुम्हें हदीर ने चुना है तो डिफेंड भी करेगा। गिल्टी मत हो। रीमा ने दोस्ती का हक निभाते हुए नरमी से इसे समझाया। परिहान उदास सी सर हिलाने लगी। बट रीमा, हदीर मनाल से अटैच थे। मनाल के पास इसका नंबर था, वो लोग बात करते थे। उन्होंने क्यों अपनी फियांसी को छोड़कर मुझसे शादी की? मैं नहीं जानती थी किससे शादी हो रही है। वो तो जानते होंगे ना, फिर क्यों किया ये सब? इसके सवालात पर रीमा ने चौंक कर इसे देखा और सर पकड़ बैठी। परिहान, ये सवाल मुझसे नहीं, अपने हस्बैंड से करो। इसने क्यों तुमसे शादी की? क्यों मनाल को छोड़ा? तुम्हें लाइफ गुजारनी है तो सब क्लियर करो, और वो जो कहे इस पर यकीन रखना। बाय द वे, उन साहिब ने रोनमाई में क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? रीमा ने इसे समझाकर शरारती अंदाज में पूछा तो परिहान चीप कर अपनी गर्दन में चमकती इस नफीस सी चेन पर हाथ रख गई। ओह वाओ, इट्स इट्स मीन मौसूफ को डेलिकेट चीजें पसंद हैं, जैसे तुम। रीमा की शोखी पर इसकी गालों पर सुर्खी फैल गई। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो खानजादा अदीर जैसे शानदार इंसान को पसंद आई हो? वैसे क्या तुम जानती हो, उस दिन आइसक्रीम पार्लर में जब तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें कौन क्लिनिक तक ले गया था? रीमा ने अचानक इसके करीब होकर सरगोशी की। लब मुस्कुरा रहे थे। तुम मेरे साथ तुम ही थी ना? परिहान ने मुतहैयर सवालिया नजरों से इसे देखा तो वो नफी में सर हिला गई। मैं साथ थी,
بٹ بہت پینک کر گئی تھی۔ تمہیں اکیلے کبھی نہ سنبھال سکتی۔ اس روز خانزادہ حدیر نے ہی تمہیں کلینک پہنچایا تھا، تمہارا چیک اپ کروایا، بل پے کیا اور پھر چلا گیا۔ میجک نا؟ مے بی ہی لائکس یو فرام اسٹارٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، ریما شوخی سے بول رہی تھی اور وہ شاک بیٹھی تھی۔ یہ بالکل نیا انکشاف تھا۔ آپ آج ہمارے ساتھ جا رہی ہیں نا؟ بھائی نے پرامس کیا تھا۔ پوروا اچانک اٹھ کر اس کے سر پر پہنچتی سوال کرنے لگی تو خیال میں گم پریان چونکی۔ ہاں اگر کہا تھا تو مطلب میں آج تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی نا؟ گھر جانے کا سوچ کر ہی اس کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ پوروا بھی مطمئن سی ایک طرف پریسا کے پاس بیٹھ کر 3 پیس پہنے کیف سے باتیں کرنے لگی۔ پریان یہ بات میں اس سے پوچھنے کا سوچ رہی تھی۔ سنو لڑکی، یہ ولیمہ پر گھر کون جاتا ہے؟ تمہیں چاہیے پوروا کو سمجھاؤ، تم خود بھی تیار ہو گئی۔ کل جانا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، مکلاوے کی رسم کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا ولیمہ پر آئے گھر والوں کے ساتھ ہی منہ اٹھا کر چل پڑو۔ ریما تو آج شاید پوری اس کی ماں بن بیٹھی تھی۔ یہاں کوئی رسم نہیں، اگر انہوں نے پرامس کیا تو پھر جاؤں گی میں، وہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ریما نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ گیٹ سے ملتی ہلکی پھلکی باتیں کرتی کچھ دیر کے لیے سب الجھنیں پیچھے رکھ گئی۔ فیملی کے ساتھ ہی کھانا کھایا اور بس ایک ہی جوش بھر گیا تھا اندر کہ وہ ان کے ساتھ گھر جا رہی ہے۔ 2 دن میں ہی یہاں حویلی میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ رات گئے وہ لوگ فری ہوئے تو خانی بیگم نے خانزادہ کے پیغام پر پریان کی فیملی کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھوا کر خانزادہ کو بلوایا۔ اب ان کا بیٹا ایسے لوگوں کو امپورٹنس دے گا؟ وہ بد دلی سے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ ایک ملازمہ کو چائے بنا کر لانے کا حکم دے دیا۔ پریان ابھی تک باہر کے خوشگوار موسم میں زرشا اور پلوشا کے ساتھ ان کی فرینڈز اور کچھ خاندان کی لڑکیوں سے ملتی پہلو بدل رہی تھی۔ اسے گھر جانے کے لیے چینج کر کے تیار ہونا تھا۔ اسے خوف تھا اس بار بھی خانی بیگم اسے روک نہ لیں۔ اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو میں اندر چلی جاؤں، اس نے نرمی سے اجازت مانگی۔ ویسے ہی سسرال نامی جگہ خوفناک لگتی تھی، پریان تو کچھ زیادہ سنبھل کر بات کرنا پڑتی تھی۔ او جی آپ تھک گئی ہوں گی، میں ساتھ چلتی ہوں، زرشا نے اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ پلوشا ایک نظر پریان کو دیکھ کر سر ہلا گئی۔ بڑوں کو چاہے وہ پسند آئے یا نہیں، مگر آج کی تقریب میں موجود لڑکیوں کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ سب لڑکیاں تھیں جنہیں نازک سی پریان منال جیسی کسی بھی دراز قد لڑکی کی نسبت زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ خانزادہ حدیر جیسے وجیہہ ڈیشنگ لڑکے کے ساتھ پریان کا گڑیا جیسا سراپا ان سب کو کافی رومانٹک کپل لگا تھا۔ نہیں آپ انجوائے کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ زرشا کو مزید اپنے ساتھ مصروف نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی نرمی سے بولتی خود اٹھی۔ سہج کر قدم اٹھاتی بمشکل اپنا ڈریس سنبھال کر سیڑھیوں کے پاس پہنچی اور گہرا سانس بھر کر اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اگر وہ اوپر جاتے ہوئے گر گئی تو یہاں وہاں دیکھا کوئی موجود نہ تھا، سب بزی تھے یا ریسٹ کر رہے تھے۔ وہ ایک سٹیپ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں ہائی ہیل سے عدالت کر کے جوتے ہاتھ میں لے کر اٹھی تو نیا مسئلہ درپیش تھا۔ لمبی میکسی پیروں میں آ رہی تھی۔ روحانسی ہو کر سینڈلز ایک طرف زمین پر رکھے اور جھک کر میکسی کا بھاری گھیرا ہاتھوں میں سنبھال کر تھوڑا اوپر کیا اور سکون کا سانس لیا۔ کچھ فاصلہ پر سفید پلر کے ساتھ کھڑے خانزادہ نے یہ ساری حرکات ملاحظہ کی اور نفی میں سر ہلا کر مسکراہٹ دبائی۔ کیا چیز تھی وہ؟ یعنی بس سیڑھی چڑھنا ہی مسئلہ کشمیر تھا اس کے لیے۔ اگر ہیلپ چاہیے تو میں بھی روم نہیں جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے آ کر وہ بولا تو پریان جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی اور ریلنگ کو تھام کر سنبھلی۔ نہیں میں اتنی ہیلپ لیس نہیں ہوں جتنا آپ سب نے مجھے سمجھ لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھاری ڈریسز پہن کر میں معذور ہو گئی ہوں؟ سنبھل کر ناک چڑھاتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گہرا ہاتھوں سے نکل کر پھر سے فرش پر پھیل چکا تھا۔ پہلے سٹیپ پر سینڈلز الٹے سیدھے پڑے تھے، بھاری دوپٹہ کی وجہ سے گردن جھک رہی تھی، مگر خانزادہ کے سامنے وہ کانفیڈنس شو کر رہی تھی۔ ایسا لگنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو نظر آتا ہے، وہ ابرو چڑھا کر جتاتے ہوئے بولا۔ آگے بڑھ کر زمین سے سینڈلز اٹھا کر اسے پکڑائے اور اسے مزید بولنے کا موقع دیے بنا باہوں میں سمیٹ کر اوپر اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں۔ وہ بوکھلا کر یہاں وہاں دیکھتی دبی دبی آواز میں بولی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اوپر روم میں جا کر اسے ایک صوفہ پر بٹھا دیا۔ پریان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا، جھجک کر چور نظروں سے اسے دیکھا۔ سیاہ کرتا شلوار پہنے وہ سرخ و سفید رنگت کا حامل دراز قد خانزادہ بلا کا پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پریان کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس جیسا شاندار انسان پریان جیسی عام لڑکی کو کیسے مل گیا۔ مجھے پرمیشن چاہیے گھر جانے کی، آنی لوگوں کے ساتھ۔ وہ اپنا نائٹ ڈریس لے کر ابھی واش روم کی طرف بڑھا تھا کہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ رک کر پلٹا اور اسے دیکھنے لگا، نظر جھکائے بھاری زیور سے الجھ رہی تھی۔
تم تو کافی بد تہذیب میزبان ہو مسز پریان۔ اس کے جملے پر پریان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا۔ کافی رات ہو گئی ہے، تمہیں چاہیے تھا ان کو روکتی کہ صبح جائیں، تم خود تیار ہو گئیں۔ تمہاری آنی پیشنٹ ہے اور سسٹر کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، جانتی ہو نا کتنا فاصلہ ہے یہاں سے شہر تک کا۔ وہ اسے احساس دلا رہا تھا، شرم ایسے دلا رہا تھا جیسے اس گھر میں اس کی مرضی چلتی ہو۔ میں اپنی مرضی سے یہاں کیسے ان کو روک سکتی ہوں؟ اگر کسی کو برا لگتا تو؟ وہ شرمندگی سے اکلا کر بولی۔ وہ سرد آہ بھر گیا۔ یہ تمہارا گھر ہے، اپنے گیسٹ کو خود سنبھالنا ہوگا یہاں۔ کوئی برا نہیں مانے گا، اپنی جگہ پہچان لو۔ ان کے لیے میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا ہے، وہ ریسٹ کر رہے ہیں، صبح جا سکتی ہو ان کے ساتھ۔ وہ سنجیدگی سے بول کر پلٹتا واش روم میں چلا گیا۔ پریان اپنی غلطی مان کر شرمندگی سے سر نفی میں ہلاتی زیور اتار کر پن سے سر کے ساتھ جڑا دوپٹہ اتارنے لگی۔ پیروں سے پائل اتار کر اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا۔ دماغ میں ریما کی بات بار بار ابھر رہی تھی۔ تبھی اپنی جگہ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتے حدیر کو دیکھا۔ کیا آپ پہلے سے جانتے تھے میری شادی ٹوٹ چکی ہے؟ ہاسپٹل میں آنے کے بتانے سے پہلے پریان کے آہستگی سے پوچھے سوال پر اس نے بازو اٹھا کر نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ دگا، مگر چپ رہا۔ ریما نے بتایا اس دن آئس کریم پارلر میں جب میں بے ہوش ہوئی تو آپ وہیں تھے۔ تو کیا آپ؟ ابھی وہ بول رہی تھی جب وہ اٹھ کر بیٹھتا اسے ابرو چڑھا کر دیکھنے لگا۔ میں اس دن وہیں تھا، یعنی میں نے تمہارے ایکس فیانسی کو تھریٹ کیا، بلیک میل کیا اور یہ شادی ختم کروائی، پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر آخری دنوں میں اپنا آپ پیش کر کے تم سے شادی کر لی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پریان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں پر گرا گیا۔